اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ میں سے دو بہترین نام الحکیم الحکم ہیں۔ حکیم کے معنی ہوتے ہیں حکمت والا، حکم کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا، حکم چلانے والا۔ اللہ رب العالمین کا ہی حکم ساری کائنات میں چلتا ہے، اپنے بندوں کے درمیان جس چیز کا چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ کے حکم اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ میں دوسرے کو حکم تلاش کروں، حکم بناؤں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ ولا تشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے ہماری اور آپ کی تقدیر میں، کائنات کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ ہو کے رہے گا اور نافذ ہو کے ہی رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین کو ہی حق حاصل ہے کہ وہ شریعت کو بنائے، کسی چیز کو حلال کرے، کسی چیز کو حرام کرے، یہ اسی کا اختیار ہے، مکمل اسی کا اختیار ہے۔ اس لیے جس نے بھی پوری کائنات میں کسی اور کو یہ حق دیا کہ یہ بھی کس چیزیں حلال کر سکتے ہیں، یہ بھی حرام کر سکتے ہیں، تو یہ اس روئے زمین کا ایک بڑا ظلم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جو چیز خاص ہے، خصوصیت ہے، وہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہی فیصلے کرنے والا، حلال و حرام کرنے والا اللہ ہی ہے، تو اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے ساری چیزیں بنائیں، شریعت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ، فیصلے تو اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی اللہ کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی بہترین اور صاف ستھرا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حکم ہے، اور اس کی دلیل سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے۔ ہانی ابن یزید الحارثی ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان کو ابو الحکم کہہ کر پکارتے تھے۔ ابو الحکم ان کی کنیت تھی، اور اسی کنیت سے ان کو لوگ پکار رہے تھے۔ ابو الحکم یعنی حکم کا باپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی هو الحکم والیہ الحکم، حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور سارے حکم اور فیصلے اسی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، تو آپ اپنی کنیت ابو الحکم کیسے رکھ لیے؟ حکم اللہ ہے اور آپ ابو الحکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی حکم کا باپ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہانی ابن یزید رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل زمانے جاہلیت میں جو ہمارا علاقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، میں وہاں کا بڑا آدمی ہوں، تو ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں جب ان کا کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے تو میرے پاس پنچایت لے کر آتے ہیں، فیصلہ کروانے کے لیے لاتے ہیں، اور میں جو فیصلہ کر دیتا ہوں میری قوم کے لوگ اس کو مان لیتے ہیں، اسی لیے مجھے ابو الحکم، فیصلے کا باپ کہا گیا، حکم کا باپ یہ لوگ کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن ھذا، یعنی کتنی اچھی صفت ہے کہ تم لوگوں کے معاملات کو صلح کروا دیتے ہو اور معاملہ ختم کروا دیتے ہو۔ فما لک من الولد، کیا تمہارے بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ایک بیٹا ہے شریح، ایک کا نام ہے مسلم، ایک کا نام ہے عبداللہ، 3 بیٹوں کا نام بتایا۔ آپ نے فرمایا فمن اکبرہم، ان میں بڑا کون ہے؟ صحابی نے کہا شریح جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانت ابو شریح، تو ابو الحکم اپنا نام ختم کرو، آج سے تمہاری کنیت ابو شریح یعنی شریح کا باپ ہوگا، شریح کا باپ، یہ آج سے تمہاری کنیت ہو جائے گی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حکم ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ هو الحکم، اللہ ہی حکم ہے۔ تو کوئی انسان اپنی کنیت ابو الحکم نہیں رکھ سکتا۔
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے اگر کئی ایک بیٹے ہوں تو بڑے بیٹے کے نام سے اپنا نام جوڑ سکتا ہے، اپنی کنیت بنا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بیٹے کا نام شریح ہے تو آج سے تم فادر آپ شریح ابو شریح کہلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام حکم ہے، ایک نام اللہ تعالیٰ کا حکیم ہے، حکمت والا۔ ہم اور آپ اکثر و بیشتر اپنے ہی سماج میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا فرمائی، اس سے یہ فائدہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کیوں پیدا کر دی گئی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہوتا ہے خنزیر کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ، ابلیس کو اللہ نے کیوں بنایا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، کوئی بھی کام اللہ رب العالمین بغیر حکمت کے نہیں کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حکمت کے معاملے میں، جس کو اردو میں انگلش میں لاجک بولتے ہیں، ہمیں بہت کم چیزوں کی لاجک اور حکمت بتائی گئی ہے۔ جو شریعت ہمیں دی گئی، بہت تھوڑی چیزوں کے بارے میں حکمت بتائی گئی ہے۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اسلام کے مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھے اس کی کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا سینس ہے، کیا حکمت ہے، تو اگر وہ اس نیت سے پوچھ رہا ہے کہ حکمت معلوم ہو جائے گی تو میرا ایمان اور بڑھ جائے گا اور اچھے سے اس پر میں جم کے عمل کروں گا، تب تو اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے یسألونک عن الاہلہ، آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ٹائم بتانے کا ذریعہ ہے، یہ حج کے ٹائم بتانے کا ذریعہ ہے۔ تو چاند کے پیدا کرنے کی حکمت گویا کہ لوگوں کے پوچھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے کسی حکم کی حکمت اور لاجک اس لیے پوچھتا ہے کہ جب تک ہمیں لاجک نہیں معلوم ہوگی، جب تک ہمیں حکمت اور سینس نہیں معلوم ہوگا، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ گمراہی ہے اور سراسر گمراہی ہے۔ یہ چیز انسان کو دہریت کی طرف لے کر چلی جاتی ہے اور انسان اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام کو پھر فالو نہیں کر رہا ہوتا، وہ اتباع نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنے نفس کی پرستش کرنے لگتا ہے، کیونکہ جو چیز اسے سمجھ میں آئے گی، جو چیز سینس اور لاجک کے مطابق ہوگی اسی کو مانے گا، جو نہیں مطابق ہوگی وہ نہیں مانے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی اکثر چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکمت نہیں بتائی ہے، اور حکمت نہ بتانے کی ایک بڑی وجہ ہے انسان کو آزماتا اللہ رب العالمین کہ تم میری فرما برداری کرنا چاہتے ہو یا اپنے نفس کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ کا ایک نام حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جہاں چاہتا ہے اس چیز پہ رکھتا ہے، جس کو جو مرتبہ اور رتبہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معاملے میں سوال نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکمت کے معاملے میں کسی طرح کا سوالیہ نشان نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مخلوقات کے پیدا کرنے کے باب میں بھی بڑا حکیم ہے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اب اللہ کی حکمت ہے کہ ہماری دو آنکھیں بنائی اور ناک اس کے بیچوں بیچ میں بنایا، حکمت اس کی کہ دو ہاتھ بنائے دو پیر، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ بہترین طریقے سے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا اور مکمل مضبوط بنایا ہے۔ ہم جس لائق ہو سکتے تھے، جو بیسٹ کوالٹی ہو سکتی تھی، اس کوالٹی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہاں تک کہ آسمانوں کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں کہا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی پیدائش میں، رحمان کی کریشن میں تم ذرہ برابر کوئی کمی نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو دوبارہ دیکھو آسمانوں کی طرف، دوبارہ دیکھو اللہ کی کسی کریشن کی طرف، هل تری من فطور، کیا کوئی شگاف بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، کیا کوئی سوراخ بھی تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار چیزوں کو دیکھو، لیکن تم اللہ کی کسی بھی کریشن کے اندر کمی نہیں نکال سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا دنیا کو۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی چیز آپ ایک بار دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس میں کمی نہ نکال پائے، لیکن دو بار دیکھیں تو ممکن ہے آپ کو کوئی کمی نظر آ جائے، بار بار اس میں دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ انسان کمی نکال لے جائے۔ اللہ نے فرمایا ایک بار نہیں، دو بار میں، بار بار تم دیکھو، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو دیکھو، تم اس کے اندر کمی نہیں نکال سکتے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو مکمل مضبوط ڈھنگ سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی شریعت میں اور اس کے دین میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو انسانوں کے لیے بھیجا، پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اور آپ کو حکم دیا۔
اور پھر اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اللہ نے دین دینے کے بعد کتابیں بھی اتار دی. اللہ رب العالمین نے کتابوں کی شرح کرنے کے لیے نبیوں کو بھی بھیج دیا تاکہ بندے اللہ کو اچھی طریقے سے پہچان سکیں اور اللہ رب العالمین کی صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکیں. کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے بے فائدہ حکمت سے خالی نہیں پیدا فرمایا ہے. یہاں تک کہ ابلیس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب شفاء العلیل اور اپنی ایک دوسری کتاب الصواعق المرسلہ میں ابلیس کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے، کئی حکمتوں انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ اس کو پیدا کر کے رب العالمین نے کوئی غلط کام نہیں کیا. جیسے آج لوگ سوال کرتے اس کو پیدا کرنے میں کیا فائدہ، اس کی کیا ضرورت تھی. ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، وہ حکمت اللہ رب العالمین جانتا ہے. ایک حکمت ان میں سے یہ ہے کہ ابلیس کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، اس لیے تاکہ انسانوں اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ پرکھے، آزمائے. اصل ہماری پیدائش کا مقصد ہے آزمائش. آزمائش کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹف ٹاسک ہونا چاہیے. ٹف ٹاسک، اور بلکہ سب سے ٹف ٹاسک ابلیس ہے جس کو ہمیں اور آپ کو جھیلنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے اور اس سے جیتنا ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. اس طرح سے کئی حکمتیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بندہ احسان کرتا ہے رب العالمین اس کو احسان سے بدلہ عطا فرماتا ہے. جو بندہ برائی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بھی ساتھ اسی طرح سے کرتا ہے. فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، جو لوگ برائی کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کے لیے بھی تکلیف کی چیزیں موجود ہیں. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ رب العالمین دنیا میں احسان کرنے والے اور تکلیف دینے والے شخص کو برابر نہیں کرتا. نہ دنیا میں برابر کرے گا نہ آخرت میں برابر کرے گا. کہ ایک شخص احسان کرتا ہے، ایک شخص دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دونوں رب کی نگاہ میں نہ دنیا میں برابر ہیں نہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں کیا وہ یہ سوچ بیٹھے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انہیں ہم ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان والے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں. برابر سرابر تو نہیں بنا سکتے. محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، ان کی زندگی اور ان کی موت برابر نہیں ہو سکتی ہے، کچھ فرق ہوگا. اللہ ان کے ساتھ احسان فرمائے گا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تکلیفوں والا معاملہ فرمائے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا ایسا گمان ہے تو بہت برا گمان ہے، بہت برا اس کا فیصلہ ہے، وہ غلط فہمی میں نہ رہے. رب العالمین حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اگر پریشانی دیتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، کسی کو خوشحالی دیتا ہے اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. ہمیں اور آپ کو حکمتوں کو جاننے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ ایک منہجی بات ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ہر چیز کے پیچھے لاجک تلاش کرتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے حکمت تلاش کرتے ہیں. جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ نہیں ماننے کو تیار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو عقلانی کہا جاتا ہے اور ایسے لوگ اسلام کے پیروکار نہیں ہوتے ہیں، اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں. اس لیے علماء کرام نے بتایا کہ جو حکمت شریعت میں بتا دی گئی اسے تسلیم کر لو، مان لو، ایمان کو اس میں اضافہ کر لو، لیکن جس کے بارے میں نہیں بتایا گیا اس کے پیچھے نہ پڑا کرو کہ اس کی لوجک جب تک نہیں معلوم ہوگی عمل نہیں کریں گے. یہ ہمارے اور آپ کی شریعت کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.